الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شیطان اخرس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ایک ریاست کا کردار ہے، ایک سیاسی جماعتوں کا کردار ہے اور ایک مذہبی جماعتوں کا کردار ہے۔ ان تینوں کردار کی وجہ سے اگر ہم ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لیں تو شارٹ کٹ کے اندر کچھ تجاویز یہ دینی پڑیں گی کہ پی ڈی ایم کا لوڈ نون لیگ نے اٹھایا اور اس لوڈ کو اٹھانے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو کیا اب اگر اس حکومت کے اندر وہ اس لوڈ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو کیا کوئی ان کو اس قابل سمجھے گا کہ آئندہ ان کو سیاستدان یا اچھا پاکستانی کہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ پی ڈی ایم سے انہوں نے یہ سبق سیکھنا تھا کہ جب اقتدار کیا تو لوگوں نے اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، وہ پراپر کوئی ایسی جماعت بھی نہیں ہے، ایک شخص عمران خان کے اوپر کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جب سارے ریاستی ادارے، عدالت، فوج، ایجنسیاں، پولیس، سول بیوروکریسی سب کے سب تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود اگر داندھی نہ کی جاتی تو تقریباً لوگوں کو یہ یقین ہے کہ 2/3 اکثریت ان لوگوں کو مل جاتی جو ان نون تھے، جن کی کوئی اپنی شناخت نہیں تھی، اور ان کا صرف اور صرف یہ کردار تھا کہ انہوں نے مظلومیت کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا، واقعتاً مظلوم تھے، واقعتاً ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ لوگ تو اتنے جو نا گھاس تو نہیں کھاتے ہیں، تو لوگوں نے ری ایکشن کے اندر ووٹ دے دیا۔ اب اگر اس ری ایکشن کو آپ پھر دبائیں گے اور پھر جو ہے نا نون لیگ مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر حکومت بنائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر 3 طبقات سے بہت زیادہ لوگوں کو نفرت ہو جائے گی۔ ایک وہ صحافی
جو یہ سارا ماحول بنا رہے ہیں، ایک نون لیگ اور تیسری ریاست، جس میں سول بیوروکریسی، فوج اور عدلیہ، سول انتظامیہ، عدلیہ اور فوج تینوں شامل ہیں، ان سے لوگ انتہائی نفرت کرنے لگیں گے، اور اس نفرت کے جو نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ جس طریقے سے بلوچستان کے اندر ریاست بالکل نل ہے، یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جتوائیں جو ریاست کی تائید کرتے ہوں۔ پختونخوا کے اندر تھوڑا سا انہوں نے فری ہینڈ دے دیا تو ANP نے بھی اپنی ہار مان لی، جماعت اسلامی بھی ہار گئی۔ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام تھوڑا سا جو شرم کے سرادات ہے اس کو عبور کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یقین جانو ہم نے مولانا کی تصویر چھاپی تھی اور ان کا بیان چھاپ دیا تھا تو لوگ اخبار کو جو ہے نا بری نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے جو اپنے جو ہے نا 53 سال سے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹائم ضائع کیا ہے، اتنی لوگ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب اقتدار کا انسان کو جنون چڑھتا ہے تو وہ شرم حیا ہر چیز کھو دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا اور عمران خان کے جنہوں نے چھوڑا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو آج موجود ہیں ان کا میں قطعی طور پر بھی کوئی سپورٹر نہیں ہوں۔ سپورٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے کوئی ہمدردی اس بنیاد کے اوپر نہیں رکھتا ہوں کہ وہ اگر آئیں گے تو بڑے گل کھلائیں گے، بڑا جو ہے نا نظام جو ہے نا وہ سنبھالیں گے اور انقلاب لائیں گے اور بہت کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کو اقتدار دیا جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے، عدلیہ بھی اپنا رول صحیح ادا کرے، اور ان کو جہاں جہاں سے ہرایا گیا ہے وہ ان کو، کیونکہ جب انسان اپنے منہ پہ کالک لگاتا ہے تو کالک کو جب تک دھوئے گا نہیں اس وقت تک وہ کالک اس کے چہرے پہ رہے گی، چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے ایجنسیاں ہوں، چاہے وہ فائد عیسیٰ سے لے کر عدلیہ تک کا کردار ہو، ان کو اپنا چہرہ جو ہے نا دھونا ہوگا۔ اگر نہیں دھویا تو یہ جو صحافی جو ماحول بنا رہے ہیں یہ ان کے ہمدرد نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایسا کالک رہے کہ یہ جو ہے نا مفلوج ہو جائیں۔ اور اگر کوئی متبادل مفلوج کی بنیاد کے اوپر آتا تو ہم خوش ہوتے کہ یار کوئی اچھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو مفلوج کر کے آپ ان سیاستدانوں کو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شکل کے اندر سندھ اور پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام، ریاست اور سیاستدانوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا، اور اس گیپ کے نتیجے کے اندر وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ اس قابل کبھی بھی نہیں رہیں گی کہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دے سکے۔ وہ گراؤنڈ سے جو نا ان کا جو اخلاقی کردار ہے وہ بالکل نیل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تجویز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کھل کر جو تائید عمران خان کی نواز شریف کی کر رہی ہے حکومت بنانے میں، وہ یہ کہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نواز شریف کی تائید قطعی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عمران خان ہمیں مسترد کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، ہم عمران خان کی اس کو سپورٹ کریں گے جو یہ حکومت مرکز کے اندر، پنجاب کے اندر بھی ہم سپورٹ کریں گے، اور نون لیگ کو چاہیے کہ پنجاب کے اندر بھی وڈرا ہو جائے اور مرکز کے اندر بھی وڈرا ہو جائے۔ جب یہ دونوں جگہوں پہ یہ وڈرا ہوگی
اور یہ جو ہے نا یہ حکومت سازی کی طرف نہیں جائے گی. جیسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے، اور اگر وہ اکثریت کوئی اور آتی ہے، اگر آزاد لوگ بنا لیتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. اس طریقے سے مرکز میں نہیں، پنجاب کے اندر بھی ان کو ویلکم کرنا چاہیے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو سپورٹ کرے، مرکز کے اندر تحریک انصاف کو سپورٹ کرے. جب جو ہے نا دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی، اور بننی بھی چاہیے، تو وہ کچھ عرصے کے اندر جو لوگوں کو امیدیں ہیں، جن لوگوں نے جس بنیاد کے اوپر ووٹ دیا ہے، وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ریاست مدینہ جو ہے نا یہ محض جو ہے نا یہ نعرہ ہے. جیسے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. اس طریقے سے اسلامی جمہوری اتحاد جو بنی تھی، جس کے اندر نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا، سپاہی صحابہ نے مل کر جو پہلی سیٹ جیتی ہے وہ عابدہ حسین جو کٹر شیعہ تھی اس کے ساتھ مل کے، جس نے حق نواز جنگوی کو ہرایا تھا، اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا پہلی سیٹ مولانا آصف، اس نے جو ہے نا یہ سیٹ بنائی ہے، اس پہ وہ کامیاب ہوا ہے. جو سپاہی صحابہ کا پہلا بندہ MNA کامیاب ہوا ہے، وہ شیعہ کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کامیاب ہوا ہے، اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے. تو آج تحریک انصاف کے خلاف مذہب کے نام کے اوپر پروپیگنڈے بھی نہ کیے جائیں، سیاسی طور پر بھی ان کے لیے راستہ چھوڑا جائے، ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور اس سے انقلاب نہیں آنے والا ہے. اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو نا یہ تسلی ہو جائے گی کہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں وہ کسی شکل میں بھی ہوں، وہ عمران خان کی شکل میں ہوں، نواز شریف کی شکل میں ہوں، عوام کی اپنی رائے کی شکل میں ہوں، یہ کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ کامیابی کے لیے تو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میں پاک فوج کی حفاظت کروں گا، اور یہ نون لیگ، فضل الرحمان اور یہ سب پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے. آج جو ہے نا ماحول بدل گیا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر آج یہ جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عوام کی رائے کا احترام کریں، تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، اور نون لیگ اس قابل قطعی طور پر بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر اعتماد کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ کرتوت ہیں کہ وہ اپنے کرتوت کو دیکھ کر کبھی بھی پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کر سکتی ہے. جب 2008 کے اندر نواز شریف اپنا معاہدہ توڑ کر آ گیا سعودیہ سے، 10 سال کا معاہدہ کیا تھا اور 5 سال بھی نہیں مان رہا تھا کہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن جب جو ہے نا وہ معاہدہ دکھا دیا گیا تو سب لگے 5 سال ہے. تو اس وقت زرداری نے بہت بڑی قربانی دی. پہلی قربانی یہ دی کہ کاف لیگ والوں نے کہا کہ ہم پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے اور آپ بنائیں، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہوگی، پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں پھر آپ کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا. لیکن زرداری نے کاف لیگ کو مسترد کیا، پنجاب میں بھی نون لیگ کے ساتھ شامل ہوا، اور مرکز کے اندر بھی نون لیگ کو اپنے ساتھ شامل کیا. مرکز کے اندر جاوید ہاشمی نے حلف نہیں اٹھایا کہ پرویز مشرف سے میں حلف نہیں لوں گا، اس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا ہے، اس کے ساتھ میری سیاسی جو اختلافات ہیں، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں یہ حلف اٹھاؤں. حسن اقبال وغیرہ یہ جتنے اسحاق ڈار، انہوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر حلف اٹھا لیا. بعد میں پھر زیادتی کیا کی کہ کاف لیگ والوں کے اندر فارورڈ بلاک بنا کر پنجاب کے اندر لات مار کر پیپلز پارٹی والوں کو نکال دیا. وہ نہیں نکلنا چاہ رہے تھے، حکومت نہیں چھوڑ، لیکن زبردستی چھڑا دی.
ایک دوسرا کیا کہ مرکز کے اندر وزارتیں چھوڑ دی. پیپلز پارٹی والے منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے یہ تو چھوڑ دو. یہ ایسے بغیرت اور دلے ہیں کہ انہوں نے وہ والا اخلاقی سپورٹ بھی جو نہیں چھوڑی کہ وزیر خزانہ کو چھوڑ دیتے. حالانکہ جب آپ کوئی چوری کر رہا ہو تو آپ وزیر خزانہ کو اس کے اوپر بٹھاؤ نا کہ زرداری چور ہے، زرداری ڈکیت ہے. پھر جو تقریریں ہوتی تھی کہ زرداری کو گھسیٹوں گا، اس کو جو ہے نا پیٹ چاک کر کے اس کے جو ہے نا آنتریاں نکالوں گا اور اس کو چوکوں پر لٹکاؤں گا، روڈوں پر گھسیٹوں گا، وہ ساری جو تقریریں ہوتی تھی وہ زرداری کے خلاف ہوتی تھی. زرداری نے ایک دن جو ہے نا خالی اتنا کہہ دیا کہ بھئی تمہارے دماغ کے اندر وہی لوہار والا جو ہے نا، کھوپڑی کے اندر لوہار والا دماغ ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے اتنا برا منایا کہ بھئی آپ نے لوہار کھایا ہے، آپ اتنے گر گئے ہو. وہ سارا جو گالی دے رہے تھے وہ گرنے والا معاملہ ان کو نظر نہیں آتا تھا. اور یہ سارا جو یہ ماحول بنانے والا ہے یہ آپ کا جیو اور جنگ. ان کے جو صحافی کی اکثریت ہے، اچھے صحافی بھی ہے، اس نے جو ماحول بنایا، جنگ اخبار کے اندر سرخی لگائی کہ وزیر مذہبی امور مولانا حامد سعید کاظمی نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے حج کے معاملے میں کرپشن کی ہے. ادھر سے جو ہے نا وہ آدم سواتی اور یہ جو شہباز گل ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں احمد نورانی وہ شخص ہے، وہ صحافی ہے جس نے جو ہے نا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ISI سے اور دوسرے فوج کے اس سے بڑی مار کھائی ہے، اور ابھی وہ باہر ہے. ہر چیز کے اندر وہ فوج کی مخالفت کرتا ہے. لیکن اس نے اپنے رپورٹ کے اندر یہ کہا کہ شہباز گل اور آدم سواتی کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ ہے، یہ جو ہے نا یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اب جو آدمی اتنا گرا ہوا ہو، آج بھی تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ گدھوں کی طرح ڈھینچو بھی کرتے ہیں، پدو بھی مارتے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر طرح کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور یہ سیاست کے اندر جائز نہیں ہوتا. یہ انتہائی اخلاقیات کے خلاف ہے. اگر اقتصادیات تباہ ہوتی ہے تو اقتصاد دوبارہ آ سکتی ہے، بن سکتی ہے، لیکن اخلاقیات ایک دفعہ تباہ ہو جائے نا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا چلی جائے تو جو تم مرضی ہو کرنا. یہ جو پوری تھیم ہے سوشل میڈیا میں جو اوپر سے لگی ہے، غلط الزامات، یہ اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہے. اور میں چونکہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوری سسٹم ہے، وہ جو نا اس کے ساتھ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اب پیپلز پارٹی کو پہلے پروگرام یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ بھی یہاں نہیں دینی تھی، محروم کرنا تھا. پھر نواز شریف نے پورا جو نا سویپ کرنا تھا، جو پورے پاکستان کے ساتھ، اسے عمران خان کے ساتھ کرنا تھا، یہاں پارٹی کے ساتھ سندھ میں کرنا تھا، بلوچستان کے اندر بھی. اس نے عبد الرحمان کہتران کو، جس نے نجی جیل کے اندر کہترانی لڑکی کو خالی ایک ویڈیو وائرل کرنے پر مارا، جو جس نے مظلوموں کی مدد کی تھی، وہ اس کے ساتھ پھر کھڑا ہوا. وہی مریم نواز جو پہلے کہتی تھی کہ دادی کی وفات پر مجھے جو ہے رونا نہیں ہے، باپ کے جیل پر مجھے نہیں ہے، یہ بچوں کے اوپر مجھے رونا ہے. پھر اسی شخص کو نامزد کر کے یہ ہم نے اس کے اوپر لکھا، اور نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ سندھ سے بھی جو ان کا منصوبہ تھا وہ وڈرا ہو گیا، اور زرداری کو انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ بھی دے دی. اب مسئلہ یہ کہ ایک وزیر داخلہ ہے، نگران وزیر داخلہ کے جو کاغذات ہیں یہ ایکسپٹ کیسے ہوئے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ قانونی طور پر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے.
اگر جو ہے نا ایک آدمی وزیر داخلہ ہے تو وہ قانونی طور پر کاغذات جو ہے نا کیسے نامزدگی، یہ تو اس نے جو ہے نا بہت بعد میں جو ہے نا اس کا اعلان کیا ہے، نامزدگی کی تاریخ ہے تو شاید گزر چکی تھی بہت پہلے۔ اور دوسرا یہ کہ جو دانلی کے اوپر جو ہے نا 5 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ دانلی ہوئی ہے۔ جتنے بھی غیر جانبدار صحافی ہیں، لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پہ دانلی ہوئی ہے۔ اور ایک میں نئی بات بتاتا ہوں، میرے بالکل قریبی ساتھی ہیں، وہ ایک بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا چاہ رہا تھا تو وہ بیلٹ پیپر کے اوپر گٹار نہیں تھا جو پی ٹی آئی والوں کا نشان تھا، اور وہاں پر کیا تھا کہ الطاف حسین کا جو حمایت یافتہ تالا وہ موجود تھا۔ دوسرا بھائی الطاف حسین کی حمایت کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے جب ووٹ کاسٹ کیا تو اس کو تالا نہیں مل رہا تھا۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایسا ہوا ہوگا یا تو، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ ہوا بھی ہو کہ جہاں جہاں جو ہے نا کینڈیڈیٹ کے جو ہے نا وہ غائب کرنے ہیں نا تو انہوں نے غائب بھی کر دیا ہوں۔ لوگ تو تلاش کر کے جو ہے نا وہ کہتے کہ یہ جو ہے نا تاریخ انصاف کا نشان کیا ہے، ان کا نشان نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ڈھونڈ کر ان کو جو ہے نا ووٹ ڈالے ہیں۔ ایم کیو ایم کا مجھے بہت احترام ہے، لیکن ان کو پچھلی مرتبہ ہرایا گیا تھا اور اس دفعہ جتوایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے ان کو ہرایا گیا تھا لیکن پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی سوری نہیں کی، اور اب پی ٹی آئی کے خلاف ان کو جتوایا گیا تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ میں بیلنس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ماحول بن رہا ہے لوگوں کے نظروں سے جو ہے نا جیتنے والے گر گئے ہیں، ہارنے والا ایک مولانا فضل الرحمان ہے جو ہار بھی گیا ہے اپنے لی خان کی سیٹ سے، اور لوگوں کا دل بھی اس کے اوپر اچھا ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا امین گنڈا پور علی امین سے مجھے بالکل نہ اس کے اخلاقیات سے نہ اس کے کردار سے کسی چیز سے مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر اگر شہباز شریف کے اخلاقیات دیکھے جائیں، مریم نواز کے اخلاقیات دیکھے جائیں تو وہ ہزار درجے سے بدتر ہے۔ وہ جو ہے نا شریف بن کے جو ہے نا وزیر اعظم بناؤ، وزیر اعلیٰ بناؤ، اور اس کو بدماش بنا کے پیش کرو، یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اپنے اس میں بھی اتنی جو ہے نا دم کیا جو یہ شہباز شریف دے رہا تھا 2008 سے 2013 کے درمیان، جو وہاں سے جو ہے نا یہ وہ کر کے آیا تھا، پھر یوسف رضا گیلانی کے خلاف مل کے انہوں نے جو ہے نا چودھری افتخار کے ساتھ جو ہے نا اس کو نائل کروایا۔ اب بعد میں جو ہے نا اتنے بے شرم بن گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم کو تم نے جو ہے نا پھانسی دے دیے، کسی کو نائل کیا ہے۔ بھئی جس کو پھانسی دیے اس کو تو تم کہتے ہو کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے، اور جس کو جو ہے نا نائل کیا اس کے ساتھ تو تم شامل تھے۔ اور جب جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ، تحریری جھوٹ، یہ جو ظفر اللہ ایڈوکیٹ ہے، اگر یہ جو ہے نا یہ نواز شریف کے اندر غیرت ہوتی اس کو تو اپنی جماعت سے نکال دیتا کہ تم نے جو ہے نا یہ لکھوا کے جو ہے نا مجھے خراب کیا ہے۔ لوگ اتنے اندھے تھوڑی ہیں، وہ کہ لندن فلیٹ کو جو ہے نا وہ 2005 میں جو ہے نا اراضی بیچی ہے، اور جو ہے نا فلانی خریدی، وہ جو اراضی بیچی ہے وہ بھی جو ہے نا اس والی ہے جو گفٹ ملی ہوئی تھی، جو بیچنے کی چیز نہیں تھی۔ وہ سب چیزوں پر پردہ ڈال کر ایک گاڑی کے اوپر عمران خان کو سزا مل رہی ہے، اور جنہوں نے گاڑیاں جو ہے نا بیچی ہیں ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ یہ قوم اتنی اندھی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک منظر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ خوفناک منظر کیا ہے؟ بلوچستان کے اندر آج اگر مارنگ کھڑی ہو جائے تو یہ جتنے بھی جو ہے نا مقبول جماعتیں ہیں وہ ان کے نزدیک زیرو ہوں گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مظلوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کی حمایت کر رہی ہے۔
بلوچ یکجہتی کمیٹی آج لوگوں کو کڑا کر دے نا تو وہ سب جیت جائیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے، اور ان کا حق بھی ہوگا. وہ کوئی اس والا بھی نہیں ہوگا کہ رد عمل والا وہ ہوگا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا انتخابات میں حصہ لے. تو جن لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر عبد المالک بلوچ سے لے کر محمود خانہ جھکزائی تک یہ جتنی جو ہے نا بلوچوں کے یا پٹھانوں کی جو وہ ہیں دو تو اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، کتنے لوگ 26 تو افراد شہید ہو گئے. تو اب اس صورتحال کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی اس کے اوپر منہ مارتی ہے، یہ جو دلالی اس میں کی تھی سن 70 کے الیکشن کے اندر، اور اس کی وجہ سے پھر جب اقتدار اکثریت کو نہیں منتقل ہو رہا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا. آج پھر ملک اس دہانے پہ کھڑا ہے. بلوچ تو پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہیں، طالبان پہاڑوں میں نہیں ہے، طالبان جو ہے نا آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہے. جب آپ کا مورال ڈاؤن ہوگا، جب آپ کے ریاست کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہاں پیچھے سے جو ہے نا طالبان بھی وہ ڈیور لائن نہیں مانتے ہیں، اور اس سائڈ کے اوپر جو طالبان کو تم نے حمایت کی ہے کہ کابل کے اندر جو ہے نا وہ مسلط ہو جائے. میں طالبان کا ملا عمر سے لے کر یہ صبغت اللہ مجاہد تک میں کسی کا بھی حامی نہیں ہوں، اور اس وجہ سے حامی نہیں ہوں کہ میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی مسلکی رنجش ہے، کوئی فرقے والی رنجش ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن آج حامد میر جو ہے نا یہ ڈسکلوز کر رہا ہے کہ طالبان کو 60 کروڑ ڈالر اس سے جو ہے نا امریکہ نے مدد کی تھی، جس کی وجہ سے یہ طالبان حکومت قائم ہوئی تھی. ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوئی ہے، لیکن آج طالبان جو ہے نا اس حد تک پہنچے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے تو سنسیئر ہے، وہاں ترقی یافتہ کام کیے، چائنا کے ساتھ مل کر. ہمارے والے تو اپنے ملک کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہے. ایک بلوچستان کے اندر سے آئس کا، پیٹرول کا، یہ جتنی اسمگلنگ جو ہے نا ہوتی ہے اور یہ بڑے بڑے اس کے اندر ملوث ہیں، اس کے نتیجے کے اندر کیا ہے کہ اس کے بہت بڑی انکم آ رہی ہے. اس میں جو ہے نا وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی پل رہے ہیں، ریاستی اداروں کے کرنل جنرل بھی پل رہے ہیں، جو ہمارے جو ہے نا بڑے بڑے سیاسی گوپال ہیں ان کی جو ہے نا کمپنیاں بھی چل رہی ہیں سندھ میں، پنجاب میں. یہ جو ہے نا یہ خالصتاً ایک مفادات کی جنگ ہے، یہ ملک اور قوم کی جنگ نہیں ہے. وہ عمران خان کی تو کھوپڑی خالی ہے، وہ ان چیزوں کو تو سمجھتا نہیں تھا، اس کو خالی وزیر اعظم بننا تھا، بن گیا، باقی اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. آج اگر پورے پنجاب کے جو ہے نا اس کے اندر آئس ملتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر اور جو ہے نا کالجوں کے اندر لڑکیوں کے پاس، اگر اس کے اندر وزیر داخلہ ملوث نہیں ہے تو کون ملوث ہے؟ بالکل اگر کسی کو سزا ملتی ہے، لیکن عمران خان نے کیا کہ پہلے جو ہے نا اس کو پر کیس کر دیا اور بعد میں جو ہے نا وڈرا ہو گیا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. عمران خان کی کسی چیز کی میں تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ عوام نے جو رد عمل کے اندر ووٹ دیا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. باقی جو فرقہ واریت کے مسئلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ جمہوریت کفر ہے کہ اسلام ہے. تو وہ جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، ایک بڑے مولویوں کا طبقہ، یہ جو مولانا فضل محمد یوسف زئی بنوئی ٹاؤن کے استاد حدیث ہیں اور میرے بھی استاد ہیں، مجھے بھی حدیث کی ایک چھوٹی کتاب زاد الطالبین انہوں نے پڑھائی ہے. یہاں پر آنے میں بھی میرا مشورہ شامل تھا. ہمارے حاجی صاحب کے وہ خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، اور بنے بھی میری وجہ سے تھے.
لیکن یہ جو کتاب لکھی ہے تو اس بیچارے کو خلافت اور جمہوریت، پیری مریدی، علم اور کسی چیز کا جو ہے نا اس کو وہ والا اس کے اندر نہ ضمیر ہے، نہ غیرت ہے، نہ اس طریقے سے تقوی ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 0/0۔ لیکن اس کو لوگ کوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر علی کے لیے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک قلم اور کاغذ لے کر آؤ کہ میں لکھ کے دے دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور کسی چیز پر تو گمراہی نہیں ہو سکتی تھی، گمراہی تو اسی بات پر ہو سکتی تھی جو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار اور قریش لڑ رہے تھے کہ خلیفہ تم میں سے ہوگا یا ہم میں سے ہوگا۔ اور یہ بعد میں ابوبکر صدیق نے اسی سے بچانے کے لیے حضرت عمر کو نامزد کیا۔ حضرت عمر بہت پریشان تھے جب ان کو زخم لگا کہ نبی اسلام سے ہم پوچھ لیتے کہ کون کون خلیفہ ہو، تو 5-6 افراد کو جو شورا مقرر کی تھی وہ سارے مہاجرین تھے، ان میں سے ایک بھی انصاری نہیں تھا۔ پھر اکثریت کی بنیاد پر حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ ہوا، اقلیت حضرت علی کے حق میں تھی، تو وہ بھی جمہوریت تھی۔ اور جو نامزد تھا وہ بھی اسلام سے جو نا ثابت نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر جو نا ابو بکر کون تھے کہ لوگ مانتے؟ سعد بن عبادہ والا کیسے لوگ؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے خلاف احتجاج کرنا جائز نہیں تھا، یزید کے خلاف حسین کا جو ہے نا نکلنا جو ہے نا یہ شرع کے خلاف تھا، اور اگر نہیں تھا تو اس لیے تھا کہ یزید مستحکم ابھی نہیں ہوا تھا۔ بھائی مروان جو تھا، مروان سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اس کی مکہ کے اندر خلافت تھی، مکہ بھی اسلام کا مرکز ہے، تو یہ جب یزید کے بیٹے نے قبول نہیں کیا تو پھر عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مروان نے چونکہ زور سے مان لیا تو مولوی نے کہا کہ بھائی یہ خلیفہ ہے، اب اس کے خلاف جائز نہیں ہے۔ پھر جب تک بنی امیہ کو بنو عباس نے اڑایا نہیں، اس وقت تک بنو امیہ کے خلاف احتجاج کرنا جائز نہیں تھا۔ جب اس کو اڑا دیا تو بولے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی۔ پھر چلتے 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 کافروں نے بغداد کی خلافت کو ختم کر دیا، تب جا کے پھر ان کے خلاف بغاوت جائز ہو گئی۔ ارے یہ مولویوں کا تو کوئی قرآن کو اتنا جو ہے نا تقسیم کر دیا ہے، اتنا جو ہے نا تباہی مچھائی ہے انہوں نے، وضو اور غسل کے مسائل سے لے کر خلافت کے مسائل تک، سیاست کے مسائل تک، کسی چیز کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا ہر چیز میں اسلام کو اجنبی بنا دیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فارس کا ایک فرد یا چند افراد نکلیں گے، اگر علم کے حساب سے، دین کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، تینوں لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان، علم اور دین سریا پر پہنچ چکا ہوگا، یہ وہاں سے بھی اس کو واپس لے آئیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم دین کو بھی لا رہے ہیں، ہم ایمان کو بھی لا رہے ہیں، اور ہم علم کو بھی لا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود نے بہت پہلے خلا کے خلاف ایک بات کی تھی کہ یہ جج جو ہے نا، ان کو ہماری بیویوں کو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ طارق مسعود جو ہے نا یہ تو بکواسیہ ہے نا، یہ بڑے بڑوں کا جو ہے نا، جس طریقے سے مفتی شفیع کو اس وقت ابو کلام آزاد اور سید سلیمان ندوی کی شخصیات، اور وہ بڑے بڑے شخصیات تھے، ان کے دلائل مضبوط، سب کچھ تصویر کو جائز قرار دیا۔ دیوبند کے اکابر نے مفتی شفیع کو کھڑا کر دیا کہ بھئی تم اس کے خلاف لکھو۔ اس نے ایسا رسالہ لکھا ہے کہ 5ویں جماعت کا اگر فیل طالب علم ہو وہ بھی اتنے نالائق نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو شاید انہوں نے جو نا اس سے بھی اٹھا دیا اور جاندار کے تصویر کے بارے میں پہلے لکھا تھا، پھر آخر میں پھر اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی۔
اور یہ جو ہے نا یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو وہ ہیں مزدور جو مکانات بناتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ مشابہت ہے لیکن یہ معاف ہے. اور وہ جو مفتی عبد الواحد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو برائلر مرغی ہے یہ تو مرغی ہے ہی نہیں, یہ تو مشین کی اولاد ہے. بولتے کہ انگریزی کے اندر جو ہے نا مرغی کو ہین کہتے ہیں, بولتے کہ یہ تو چکن ہے, یہ تو ہین نہیں ہے. بھائی پھر تو بیف اور مٹن جو ہے وہ بھی گائے اور جو ہے نا چھوٹا گوشت جو ہے نا بکری اور وہ نہیں ہے ڈمبا, وہ تو مٹن ہے, وہ تو بیف ہے. اب ان لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے اپنی تائید کے لیے وہ کیا کہ آپ ان جاہلوں کو, وہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سارے جاہل ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیا گل کھلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ سے متفق نہیں تھے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا اتفاق نہیں تھا. امام شافعی کا اپنے پہلوں والے سے اتفاق نہیں تھا. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے, ان کا ان سے اتفاق نہیں تھا. تو ان سے گلہ بھی نہیں بنتا ہے. اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں 300 سال تک کنٹینیو باپ بیٹا چلے آ رہے ہیں. علی کا بیٹا حسن, حسن کا پھر بھائی ایک حسین, حسین کی پھر ساری اولاد, 300 سال تقریباً وہ معصوم جن کو یہ کہتے ہیں یہ رہے ہیں. تو وہ علامہ شبیر رضا زیدی مفتی طارق مسعود کی تائید کرتا ہے کہ ہم تو پہلے سے اس بات کے خیال ہے کہ عورت خلا, عدالت کا جو خلا ہے وہ معتبر نہیں ہے. میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, شیعہ کو بھی سنی کو بھی, کہ دونوں قرآن کے خلاف ہو. اگر ایک پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث ہو جائے کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے اس میں خلا کا ذکر ہے, 20 اور 21 کے اندر طلاق کا ذکر ہے, تو اتنا زبردست معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ سنی شیعہ دونوں منہ چھپاتے پھریں گے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور اعتراف کریں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ رسول کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول فریاد کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو شیعہ سنی اس میں دونوں ملوث ہیں. اور جس آیت سے آیت نمبر 229 سے خلا مراد لیا جاتا ہے وہاں تو خلا کسی صورت میں مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ طلاق, پھر دوسری مرتبہ طلاق, اور تیسری مرتبہ تسریح بے احسان. جب تیسری طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے نا خلے کا جو ہے نا بنیاد بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے مدارس کے اندر بھی یہ گو کہا جاتا ہے, پیشاب پیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف فقہ کے نام کے اوپر, کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کیا مراد ہے کیا مراد نہیں ہے. اور شیعہ بھی اس کے اندر ملوث ہے. اگر یہ جو ہے نا آپ پارلیمنٹ کے اندر چیز لے کے آؤ, شیعہ سنی علماء کو بلاؤ, تو لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے کہ یہ کیا بیوقوف ہے, یہ تو قرآن چھوڑنے کے جو ذمہ دار ہیں یہ تو شیعہ مجتہدین اور جو ہے نا سنی مجتہدین ہیں. پہلے والوں کی طرف جو چیزیں منسوب کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو وہ بھی غلط تھے, چاہے صحابہ تھے چاہے وہ ائمہ اہل بیت تھے. قرآن کے مقابلے میں تو وہ کچھ نہیں ہے, وہ تو معتبر اس وقت ہے جب قرآن کے مطابق ہوں. اگر یہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے تو شیعہ کا سارا غبار جو ہی گالی گلوچ اور دوسروں کو کافر سب کچھ کہتے سب ختم ہو جائے گا, اور امت مسلمہ ایک سٹیج کے اوپر آ جائے گی, قرآن کے اوپر اکٹھی ہوگی. ان کے ذہن سے وہ جو غبار ہے وہ بالکل اتر جائے گا. پہلے تو یہ اختلاف تھا کہ ابوبکر لائق ہے کہ سعد بن عبادہ ہے, ابوبکر لائق ہے کہ علی لائق ہے, وہ اختلاف بالکل ٹھیک تھا. لیکن اس اختلاف کو بعد میں جو سیاسی رنگ دیا ہے
وہ تو خالی ایک مزاحمتی رنگ ہے، اور مزاحمتی رنگ جو ہے نا منظور ہوتا ہے. مزاحمتی رنگ کے اندر جو ہے نا قرآن کی آیات ہو، حدیث ہو، اور جو ہے نا امت کا اجماع ہو، ہر چیز انہوں نے اڑا دی ہے. تو یہ شیعوں نے اڑائی ہے. شیعوں کی جو ہے نا میں نے ہمیشہ تائید اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ چونکہ وہ مظلوم ہوتے تھے، دوسرے ان کے اوپر کافر کا فتویٰ لگاتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ ایک دوسرے کو مارنے سے کافر نہیں بنتے تو ان کو گالی دینے سے کوئی دوسرا کیوں کافر بنے گا. دوسری سائڈ کے اوپر جو شیعہ ہیں، اگر جو ہے نا خود چرس پیے، بنگ پیے، دنیا بھر کے گمراہی کے اندر مبتلا ہو، اور وہ جو ہے نا اہل سنت کے ابوبکر عمر کو جو ہے نا کافر اور گمراہ قرار دے، تو ان کو کافر اور گمراہ کہنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ مت کہو، جب وہ ان کو کہیں گے تو ان کو یہ کہیں گے. اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے تو شیعہ بھی ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے، سنی بھی ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے. اگر ابو طالب کو کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اگر ابو سفیان اور ہندا کو برا کہنے پر تمہیں جو ہے نا اتنا زیادہ لگتا ہے، تو صحیح مسلم کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بلال نے کہا کہ ابھی تک جو ہے نا کافروں کی گردنوں تک اس ابو سفیان کو دیکھا کہ ابھی تک کافروں کی گردنوں تک ہماری تلواریں نہیں پہنچی ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں. کس کو کہا؟ ابو سفیان کو کہا. اس پر ابو بکر صدیق ناراض ہوئے تو نبی اعظم نے ابو بکر صدیق کے اوپر ناراض ہو گئے. انہوں نے جو ہے نا جا کے معافی مانگی. یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا مت اس انداز کے اندر اٹھاؤ. وہ شیرافضل مروت بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بولا بھی نہیں ہے، جھوٹ سے جو ہے نا میرے پیچھے بنا دیا. اور جس نے بولا ہے ہارون رشید ہے، وہاں پر جو ہے نا تمہارے جو ہے نا پر جلتے ہیں. سپاہی صحابہ کی تاریخ کا مرکز پنجاب تھا، اور دہشت گردی سرحد اور بلوچستان میں پٹھان کرے. یہ اپنے اداؤں پر بھی غور کریں. پٹھان کہ شدت پسند خود ہیں اور ڈالتے جو ہے نا دوسروں کے اوپر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل بیٹھ کر، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، غلط رنگوں سے نکل کر اچھے اس کے اوپر آنا چاہیے، تاکہ پاکستان دنیا کے لیے پاکستان بنے، اور انشاءاللہ بنے گا. میرا جو ہے نا یہ یقین ہے کہ سورہ دہر کے اندر پاکستان کے لیے یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ ملک کبیر بنے گا، اور اس کی جو مسافت ہے یہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کے اندر جو ہے نا پھیلی ہوئی ہوگی. بلوچستان کے اندر بلوچ جو ہے نا ہتھیار پھینکیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ بلوچستان ایران والا اور جو ہے نا پاکستان کا بلوچستان یہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے، اور یہ دونوں جو ہے نا ایک ریاست ہوگی خلافت اسلامیہ کی. اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لڑنے کی وجہ سے جو شریف لوگ ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اسپگنروں کی جو ہے نا حکومت ہو جاتی ہے. پھر سارا دن یہ قتل، یہ اغوا، اور یہ جو ہے نا غائب کرنا ریاست کی بھی مجبوری بن جاتی ہے، ریاستی اداروں کی مجبوری بن جاتی ہے. جب ماحول ایسا بنتا ہے تو آدمی اپنے خوف کے مارے بھی ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے کے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا روڈ میپ چاہیے کہ جس میں ہماری جو زندگی ہے یہ دنیا میں بھی قیمتی بنے، اور آخرت میں بھی ہماری زندگی قیمتی ہو. آخرت کے اندر اگر مریں تو سرخرو ہو کر مریں، اگر جییں تو سرخرو ہو کر جییں. اور یہ جو نا یہ جو قبضہ مافیا اور یہ معاملات ہیں، یہ سب یہ اس کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے. چاہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، چاہے عدلیہ کر رہی ہے، چاہے جو ہے نا ساری اس کو جو ہے نا نیب نے سب کو لوٹ لیا. سول بیوروکریسی عام لوگوں کو تک کو نہیں چھوڑا. اور قاضی فیاض عیسیٰ کہتے کہ نہیں، میری بیوی تو میری ہے ہی نہیں، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے. تو دوسروں کو تو رشتہ داروں کا بھی تعلق ہے، تمہارا بیوی سے تعلق نہیں ہے. نواز شریف کا بیٹوں سے تعلق نہیں ہے کہ وہ تو آزاد ہے. تو یہ جو دوسرے لوگوں کے
بیٹوں کو اور بیویوں کو اور رشتہ داروں کو تم نے نہیں چھوڑا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ان کو لوٹو اور جو بڑے ہیں ان کو چھوڑو۔ عمران خان پہلے بھی یہ آیا تھا، کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، بکواس کرتا تھا، اس نے کسی کو بھی نہیں پکڑا، جس کو پکڑا تھا پہلے سے، اس کے آنے سے پہلے مریم نواز بھی سزا یافتہ تھی اور نواز شریف بھی سزا یافتہ تھا، دونوں کو اس الو کے پٹھے نے چھوڑ دیا، اور پھر بھی کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی چھوڑ دیا تم نے، پھر کیا کہہ رہے ہو کہ نہیں چھوڑ دیا؟ سب اپنے اپنے اس کے اندر رہو۔ عمران خان کو حکومت بالکل چھوڑ دو، سپرد کر دو، دے دو، اور پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت بنواؤ، اور انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ جو افراتفری اور معاملات ہیں، اسے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی۔ ایک پنجاب کے اندر 80 ارب روپے آٹے کے نام پر تقسیم کیے گئے اور 25% کا لیے گئے، 20-21 ارب روپے بنتے ہیں۔ 20-21 ارب روپے جو اگر وہ محفوظ کیے ہوں، اور اس میں سے آپ کو اگر 10 ارب روپے بھی جو ہے نا، اگر یہ کہیں کہ نواز شریف کو جب رات کو پتہ چل گیا 10-11 بجے کے رزلٹ تو میرے خلاف آ رہا ہے، تو الیکشن کمیشن کو 1 ارب روپے دے دیا، بطور مثال میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، تو 1 ارب روپے تو الیکشن کمیشن والوں کو مل جائے گا، تو وہ تو کہے گا کہ 10 دن تک بھی میں نتائج نہیں دے دوں گا، اور باقی جو 9 ارب روپے ہیں وہ جو ہے نا مختلف جگہوں کے اندر تقسیم کر کے کہ بھائی آپ جو ہے نا جو 45 کا رزلٹ آ رہا ہے نا اس کو بدلو، جو پہلے نمبر پر ہے اس کو جو ہے نا دوسرے نمبر پر کرو، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو پہلے نمبر کو چوتھے پر لے جاؤ، اور دوسرے نمبر والوں کو جو ہے نا اپنی جگہ پر چھوڑو۔ منیب فاروق جو ہے، اس نے جو رزلٹ سنایا تو روہیل اصغر جو ہے اس کا جو ہے نا دوسرا نمبر تھا، اس نے کہا کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ملا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس نے جو ہے نا 11 لاکھ کا نون لیگ کا کہا کہ 11 لاکھ اس کو ووٹ ملے، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ الٹے سیدھے وہ ہوں گے، تم نے پرواہ نہیں کرنا، تم نے بک دینا ہے خالی میڈیا کے اوپر، ایک ماحول بناؤ۔ اور یہ جو ماحول بنا رہے ہیں یہ فوجیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ جیو کو مختلف کینٹوں میں اس میں بند کیا گیا تھا، آج اس کو انتقام کا اگر یہ نشانہ بناتے تو ان کو حق بنتا ہے۔ فوجی اگر اتنے جانور ہیں کہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں تو یہ ان کا جو نا بیڑا غرق کو ہمارا کیا ہے، لیکن ہم خالی یہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اور صحیح راستے کے اوپر آؤ، نہ یہ جو ہے نا صحافیوں کے غلط ماحول پہ جاؤ، اور نہ جو ہے نا کسی کا حق کھاؤ، اپنے انشاءاللہ اچھے انداز کے اندر جو ہے نا معاملہ بنے گا تو پھر جا کے جو ہے نا یہ پاکستان کی بھی بچت ہوگی، اور یہ جو تلوار اٹھانے والے ہیں، ہتھیار اٹھانے والے ہیں، یہ بھی بیٹھ جائیں گے، اور مل بیٹھ کے انشاءاللہ ایک اچھا پروگرام تشکیل دیں گے، سب کی عزت بحال ہوگی، سب کی عزت نفس ہوگی، فوج کو بھی بہت بڑا جو ہے نا کریڈٹ جائے گا، سول بیوروکریسی کو، عدالت کا جو یہ کام ہے کہ بھئی کسی کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، کوئی کسی پر کیس کرتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کے اوپر جو ہے نا یہ جو مشہور ایک چائے کی کمپنی ہے، اس نے غلط کیس کیا، وہ آ بھی نہیں رہا ہے، اور اس بیچارے کے اوپر جو ہے نا 4-5 دن کے بعد اس کو بلا رہا ہے اور کیس جو ہے نا کھینچتا جا رہا ہے۔ ایسے ججوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جو ہے نا بڑے جہاز کے اندر جو ہے نا ایسی جگہوں پر گرانا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا کبھی شارک جو ہے نا کھانے کے لیے دوڑے اور اس کو آدمی بچائے، نہ بچے اور نہ جو ہے نا مرے۔ اگر پولیس والوں کو دیکھے تو ان کا کردار اس سے بدتر ہے، ایجنسیوں کو دیکھو تو اس کا کردار اس سے بدتر، کسی کے لیے کوئی ہمدردی بھی نہیں رکھے گا۔ لیکن چونکہ یہ ایک ماحول سے متاثر ہے، ماحول کے اندر بہت بڑی برائی بھی آدمی کو برائی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر ہندا جو ہے نا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی معاف ہو سکتی ہے تو یہ لوگ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن معاف ہونا ایک الگ بات ہے، اور عزت ہونا جو ہے نا ایک الگ بات ہے۔ ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت بدکار تھی، کسی جو ہے نا کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جو ہے نا کیا ہو گئی، معاف ہو گئی، لیکن بدکار تو پھر بھی اس کا نام کے اوپر تو بدکار تو رہا، یہ تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔
اگر کسی پاک دامن کو آپ بدکار کہو تو 80 کوڑے کی سزا ہے، اور اگر بدکاری کرو تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے. تو جو نام کسی پر چپکتا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اداروں میں بھی اچھے لوگ ہیں، فوج کے اندر، پولیس میں، عدلیہ میں، ججوں میں، وکیلوں میں، سیاستدانوں میں، کارکنوں میں، قائدین میں، جو اچھے اور برے ہیں وہ ممتاز ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جائیں گے. بروں کی برے صف میں کھڑے ہوں گے اور اچھے صف میں کھڑے ہوں گے. لیکن ہمیں تھوڑا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اچھے انداز کے اندر، جو قانون کے نیچے جیسے چلنا چاہیے ویسے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے اس کے نتیجے پر پہنچیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.